مصطفیٰ کمال نے کہا، بلاول کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں کہ ملک کے مسائل پر تلخیاں پیدا نہ کریں، اتنی گنجائش چھوڑیں کہ کم از کم ملکی بحرانوں پر بات کر سکیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہیں، عدالت عظمیٰ اپنے کیے گئے فیصلوں کو منوائے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، بولے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، ہمارے 41 ممبران اسمبلی اس الیکشن ایکٹ کو چیلنج کریں گے۔ حکومت کا گورنر سندھ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بشیر میمن کے نام پر اتفاق کر لیا۔ بلاول بھٹو زرداری سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ملاقات کی۔ ذرائع کا کہنا ہے آئندہ چند روز میں گورنر سندھ کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ متحدہ قومی موومنٹ کا گورنر سندھ کی تبدیلی پر سٹینڈ لینے کا فیصلہ، چیئرمین ایم کیو ایم کے مطابق اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ایم کیو ایم قیادت بیٹھے گی اور اپنا فیصلہ اور لائے عمل بنائے گی۔ وزیر اعظم کا 1000 گریجویٹس کو چین بھجوانے کا اعلان۔ کراچی میں زرعی نمائش سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا، پاکستان اور چین دوستی کے مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، بڑی تعداد میں چینی سرمایہ کاروں کی نمائش میں شرکت خوش آئند ہے۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے زرعی پیداوار کو بڑھایا جا سکتا ہے، وفاق اور صوبوں کو مل کر زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دینا ہوگی۔ معاہدے میں بجلی کی قیمت میں کمی کی بات شامل ہے، وزراء نے مذاکرات میں تسلیم کیا کہ آئی پی پیز کے مسائل موجود ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا راولپنڈی میں جلسے کے شرکت سے خطاب، بولے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی تینوں جماعتوں نے آئی پی پیز سے معاہدے کیے، ان کے مفادات جڑے ہوتے ہیں، اس لیے معاہدے کرتے ہیں، پاکستان کو آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات دلائیں گے۔ جرنیلوں اور بیوروکریٹس نے ملک کا نظام سنبھال لیا ہے، اٹارنی جنرل کو علم ہی نہیں کہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مارگلہ نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے مارگلہ ہلز نیشنل پارک وزارت داخلہ کو منتقل کرنے پر حکومت سے جواب مانگ لیا۔ ہاؤسنگ منصوبے پائن سٹی کی تفصیلات بھی طلب۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج سانحہ 9 مئی کے مقدمات کی تفتیش کے لیے نئی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا فیصلہ، پولیس کی جانب سے محکمہ داخلہ پنجاب کو سفارشات بھجوا دی گئیں۔ جے آئی ٹی میں شامل 3 ایس پیز کو تبدیل کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں 2 نئے ممبران بھی شامل کیے جائیں گے۔ ہائی کورٹ میں اس حوالے سے درخواست بھی دائر کی جا چکی ہے۔ ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز اور خوارج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج جہنم واصل، بہادری سے لڑتے ہوئے 3 جوان شہید ہو گئے۔ کوہاٹ میں 2 بچیاں تالاب میں نہاتے ہوئے ڈوب گئیں، بچیوں کی شناخت 9 سالہ ایمان اور 10 سالہ فائزہ کے نام سے ہوئی، لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئیں۔ رجحان میں بھی 2 بچیاں سیلابی ریلے میں بہہ کر جاں بحق ہو گئیں، 10 سالہ امرین اور 12 سالہ سونیا سودا سلف لینے گھر سے نکلی تھیں۔ پاکستان میں پولیو کا 14واں کیس سامنے آ گیا۔ بلوچستان کے ضلع قلعہ سیف اللہ میں 20 مہینے کی بچی پولیو وائرس سے متاثر، یہ اس سال قلعہ سیف اللہ سے آنے والا پہلا کیس ہے۔ بلوچستان میں اب تک 11 بچے پولیو سے متاثر ہو چکے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی جاری، صہیونی فوج کے نصیرات، المغازی، جبالیہ، خان یونس اور رفح پر حملے، 8 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ غزہ شہر میں صہیونی فوج نے 2 اسکولوں کو نشانہ بنایا، حملے میں 15 فلسطینی جان سے گئے، 30 سے زائد زخمی ہوئے، شہداء کی مجموعی تعداد 39,699 تک جا پہنچی۔ لبنان کے علاقے سیڈون میں صہیونی فوج کا فضائی حملے میں حماس کے سینئر رہنما شہید ہو گئے۔ لبنان کے سرکاری میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں ہونے والے حملے میں حماس کے سینئر رہنما سمر الحاج شہید ہو گئے، جبکہ 2 شہری زخمی بھی ہوئے۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری، شہر شہر سبز ہلالی پرچموں کی بہار، بازاروں میں رونقیں بڑھ گئیں، قومی پرچم، جھنڈیاں، بیجز اور دیگر اشیاء کی خریداری میں تیزی آ گئی۔